کلپ نمبر 125 قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے 83 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کہ تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روح گردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی، ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد و نصرت کریں۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف کی ہیں، اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار نکات حاصل کیے ہیں۔ چند ایک نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، حضور پر نور علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم فرمائی۔ نمبر 2، خود عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیان کیا۔ نمبر 3، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامعین کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کرام کو منتخب فرمایا۔ نمبر 4، کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اقدس علیہ السلام کا ذکر جاری ہوا اور آپ کی عظمت کا بیان ہوا۔ نمبر 5، آپ علیہ السلام کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء کو بطور خاص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 6، انبیاء کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے۔ نمبر 7، انبیاء کرام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا۔ نمبر 8، اقرار کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں۔ نمبر 10، انبیاء کرام علیہ السلام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا متصور نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو بھی پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ اس آیت مبارکہ پر انتہائی نفیس کلام پڑھنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی تصنیف تجلی الیقین کا مطالعہ فرمائیں۔ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون۔ ترجمہ، کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں
اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ دین چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ اللہ عز و جل کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، فرشتے، انسان اور جنات، وہ سب کے سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ فرشتے تو یوں خوشی سے فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی معصومیت پر کیا ہے، اور مسلمان جن اور انسان اس طرح کے دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے فرما بردار ہیں، اور یہ اطاعت و فرما برداری مفید بھی ہے، جبکہ کافر کسی خوف یا موت کے وقت عذاب دیکھ لینے کے وقت گردن جھکا دیتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قیامت میں نفع نہ دے گا۔